جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ ترانہ یا نغمہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے جو ایک عظیم شاعر، جنہیں ہم فلسفی شاعر بھی کہتے ہیں اور شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ ترانہ لکھا تھا۔ اور یہ ترانہ ابھی بھی بھارت میں گونجتا ہے، اور بچے بچے کو ہی شاید یاد ہے، اور لتا منگیشکر نے اس کو پہلی دفعہ گایا بھی تھا، اور بڑا زبردست ترانہ ہے یہ۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا انتقال پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے پاکستان کا ایک خواب دیکھا۔ الہ آباد جو خطبہ تھا 1930 کا، وہاں خطاب بھی کیا، اور پاکستان ایک جو خواب تھا ان کا، اس کے متعلق بھی بات کی۔ اور پھر 1947 میں گو کہ وہ حیات نہیں تھے علامہ اقبال، لیکن بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اب یہ ترانہ بڑا مشہور ہے، اور ابھی بھی بھارت میں لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو مختلف جو قومی دن آتے ہیں تو ان میں یہ بجایا بھی جاتا ہے۔ تو بڑا زبردست ترانہ علامہ اقبال نے لکھا۔ لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ دہلی یونیورسٹی کی جو اکیڈیمک کونسل ہے، انہوں نے گزشتہ 2 دن پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو علامہ اقبال پہ ایک چیپٹر ہے پولیٹیکل سائنس کے سلیبس میں، اس کو نکال دیا جائے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ علامہ اقبال چونکہ پاکستان ان کو اون کرتا ہے، اور چونکہ پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے ہی جناح صاحب کو انکریج کیا تھا کہ آپ آئیں اور مسلم لیگ کو لیڈ کریں۔ تو اب اس بنیاد پہ تعصب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب اس بنیاد پہ دہلی یونیورسٹی نے یہ فیصلہ اب کر ہی لیا ہے کہ علامہ اقبال کو اپنے سلیبس سے نکال دیں۔ تو یہ وہ تعصبات ہیں جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے بر صغیر کی آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ چلیے کوئی اتنے اچنبھے کی بات بھی نہیں ہے، یہ سب تو اب تعصبات کھل کھل کے سامنے آ ہی رہے ہیں اس وقت کی جو حکومت ہے بھارت میں۔ لیکن تنگ نظری ہے، اور اس سے ریاستیں آگے بڑھتی نہیں ہیں۔ اگر علامہ اقبال کو پولیٹیکل سائنس کے سلیبس سے نکالنا ہی ہے تو پھر اس جو ترانہ ہے اس کو بھی ختم کیجئے، اس کو بھی نہ اپنائیے، اس سے بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی کہیے کہ جی ہم اس کو اون نہیں کرتے، اس کو بھی ڈس اون کر دیجئے، تو پھر تو بات بنے۔ یہ کیا کہ علامہ اقبال جن کو دنیا جانتی ہے، اور دنیا میں ان کی جو مجموعے ہیں ہر زبان میں ہی تقریباً شائع ہو چکے ہیں، اور پھر ان کا جو ایک لحاظ سے فلسفیانہ جو ان کے تحریریں ہیں وہ بھی شائع ہو چکی ہیں، اور دنیا ان سے ابھی تک استفادہ کر رہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت کے جو یوتھ ہے، اور جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے اس ینگ جنریشن کے ساتھ، کہ وہ علامہ اقبال کا جو ایک پولیٹیکل فلسفہ بھی تھا یا جو بھی ان کے خیالات تھے ان سے محروم رہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں اگر فلسفہ پڑھ رہے ہیں اور ہم ویسٹرن فلاسفرز کو بھول جائیں، یا پھر چانکیہ قوتلیہ کو ہم نہ پڑھیں پاکستان میں، تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اگر آپ کسی بھی ڈسپلن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے تعصبات سے اٹھ کر تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے تو ریلی بڑی حیرت ہوئی ہے جو اکیڈیمک کونسل ہے دہلی یونیورسٹی کے، ان کے اس فیصلے پہ کہ وہ کس طرح محروم رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر آج کل تو ویسے بھی زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، تو کس طرح ممکن ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے۔ علامہ اقبال کو آپ بے شک کورس سے نکال دیجئے، سلیبس سے نکال دیجئے، لیکن علامہ اقبال علامہ اقبال ہی رہیں گے۔
ان کا جو قد ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، اس کو آپ کسی طور بھی کم نہیں کر سکتے، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے کہ آپ ان کو ان کی جو ان کے پرسپیکٹیوز ہیں، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کے بارے میں، ایون مذاہب کے بارے میں بھی، ان سے آپ ان کو اپنے طالب علموں کو ایک لحاظ سے محروم رکھیں گے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ میں آج اس پہ بھی مختصراً بات کرنا چاہتا ہوں۔ یاسین ملک صاحب ہیں، بڑے زبردست کشمیری لیڈر ہیں، ان سے بھی بہت دفعہ ملاقات ہوئی نیو دہلی میں، جو ان کا JKLF کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور بلکہ ابھی تک ہیں، اور وہ تہاڑ جیل میں کئی سالوں سے نظر بند ہیں۔ اب ان کو ایک ایسے جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بھارت کی، انہوں نے کورٹ سے درخواست کی ہے کہ جو کہ ٹیررسٹ ہیں کوٹ آن کوٹ، تو ان کو اب پھانسی کی سزا دے دینی چاہیے۔ تو اب یہ معاملہ چل رہا ہے، اور کوئی کچھ بعید نہیں ہے کہ جو بھارت کی عدالتیں ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کر ہی ڈالیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جو کشمیری لیڈرشپ تھی، حریت لیڈرشپ جو حق خود ارادیت کی بات کرتی تھی، افضل گرو سے لے کر یا مقبول بٹ سے لے کر افضل گرو تک، جس طریقے سے ان لوگوں کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اور بلکہ افضل گرو صاحب کو تو جو ہے میں اس وقت 2013 میں ان کو پھانسی دی گئی تھی، میرے کچھ عرصہ جانے سے پہلے ہی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، لیکن اس سے کشمیر کی آزادی کی جدوجہد تو ختم نہیں ہو جائے گی۔ ایک یاسین ملک کو آپ اگر شہید کریں گے تو ایک اور نکل آئے گا، ہر گھر سے نکل آئیں گے یاسین ملک ہوں، چاہے وہ سید علی شاہ گیلانی ہوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن اور کشمیر کی جو اسٹرگل ہے اور جو مظالم ہیں بھارت کے وہ بھی جاری ہیں، وہ بھی ختم نہیں ہوئے، لیکن جدوجہد بھی جاری ہے۔ تو آپ یاسین ملک کو اگر آپ تختہ دار پہ لٹکا بھی دیتے ہیں تو بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ کشمیر کی جدوجہد میں اور تیزی آئے گی۔ اور بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک فیبریکیٹڈ کیسز بنا کر ان لوگوں کے خلاف، حریت کے جو لیڈرشپ ہے، جو بھی آزادی چاہتے ہیں ان کے خلاف آپ یہ کام کر کے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس پہ دنیا آپ کو خراج تحسین پیش کرے گی۔ تو بھارت تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کیجیے گا، کیونکہ اس سے آزادی کو مزید جو تحریک ہے مزید تقویت ملے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاسین ملک کو خیر سے رکھے، عافیت سے رکھے۔ آج یوم تکبیر بھی ہے، 28 مئی ہے، اور اس معاملے میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت ہمارا، بلکہ جنرل قدوائی، ریٹائرڈ جنرل قدوائی، ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، اور ہمارا ڈیٹرنس ایسا ہے جو ہماری کیپیبلٹی ہے پورے بھارت کو کور کرتا ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس کو کریڈیبل رکھنا ہے، منیمم لیول پہ رکھنا ہے، اور یہی ہے کہ بھارت کو کوئی بھی ملٹری مسڈ انشر کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ پاکستان پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بھارت کے ہر جو جنگوازم ہے، جو اس کا ایک جو سو کالڈ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے، اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔